قرآن مجید کا 7واں سپارہ ہے اور سورۃ المائدہ کے مضامین جاری ہیں۔ قرآن مجید کے اس پارے کی جو پہلی آیہ کریمہ ہے اس کا پس منظر اور شان نزول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا نجاشی، اس نے جب اپنے دربار میں مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر کے اس نے کہا کہ مجھے وہ کلام وہ کتاب سناؤ جو تمہارے رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو حضرت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آیات پڑھ کے اسے سنائیں۔ تو قرآن مجید نے اس واقعے کا بیان پہلی آیت میں فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے رہے وہ جو ہم نے اتارا تھا اپنے رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو فرمایا تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جب انہوں نے وہ سنا جو ہم نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کیا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کیوں چھلک پڑے؟ مما عرف من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، نجاشی بھی رونے لگا، وہاں جو راہب بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے، اور اس مذہب کے جتنے پیروکار تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کیا؟ یقولون، وہ کہنے لگے ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے اسلام کی گواہی دینے والوں میں۔ تو سب سے پہلی آیہ کریمہ ہی جو ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جب حق جان کر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، حق جان لے گا، اس تک پہنچ جائے گا، اور جب جان لے گا نا حق تو دل روشن ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دل کی نرمی عطا کرے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعتوں میں سے جب بھی کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا تھا تو وہ رو پڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اتنا رویا کرتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ محراب میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، سب سے ابتدا میں وہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے تھے تو ان کے رونے کی آواز 7ویں صف تک سنائی دیتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں، یہ جائز نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے حلال حرام کا فیصلہ کرے، بلکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور حلال حرام کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو، جس کو اس نے حلال کہا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ رسول حرام کر دے وہ حرام ہے۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 99 کے اندر اللہ کریم نے یمین کے بارے میں، یمین منعقدہ کے بارے میں، یعنی قسموں کے بارے میں، جو ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ لغو قسم اٹھاتے ہیں، اس پر تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کچھ لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، یہاں مفسرین نے لکھا ان کی عادت ہوتی ہے، واللہ باللہ تاللہ بات کرتے وقت یہ لفظ کہنا، اس کی نیت قسم اٹھانے کی نہیں ہوتی، تو ان پر کچھ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی کہ مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم پر قائم رہے، لیکن اگر وہ قسم پر قائم نہیں رہتا تو پھر 3 طریقے قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ آیت نمبر 99 کے اندر 3 طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانے وقت کا کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو درمیانہ لباس پہنا دے قسم کے کفارے کے لیے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کرے کہ غلام آزاد کرے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ 10 مسکینوں کو، یعنی جو قسم اٹھا بیٹھا ہے اور اب وہ اپنی قسم پر قائم نہیں رہ سکتا، قسم توڑ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو درمیانہ کھانا، ایک بالکل کمزور کھانا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہی اچھا کھانا ہوتا ہے، اور ایک درمیانہ، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے، درمیانے کپڑے ضرورت کے مطابق۔ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس طرح کرے، غلام آزاد کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ 3 روزے رکھے،
اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے کہ جو قسم ہی جائز نہیں شریعت میں، نہیں کسی نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد بھائی سے نہیں ملوں گا، تو یہ تو اس نے صلہ رحمی کا رشتہ توڑنے کی قسم اٹھا لی، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، تو یہ قسم ہی سرے سے غلط ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے لیکن کفارہ بھی ادا کرے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، شراب، جوا اور حجر اسود کے پاس نا کفار نے کچھ بت لٹکائے ہوئے تھے، پتھر نصب کیے ہوئے تھے، ان کے نام کی وہ قربانیاں دیتے تھے، اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے تو اس کا خون ان کو ملا کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح تھے وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے، تو اللہ کریم نے ان چاروں چیزوں کو ان آیہ مقدسہ میں حرام قرار دیا ہے اور فرمایا تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شراب سے بھی اور جوے سے بھی، اور پھر اسی طرح وہ جو نصب شدہ پتھر ہیں ان پر قربانیاں دینے سے بھی، اور یہ جو فالیں نکالی جاتی ہیں۔ ابھی بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دروازے پہ روٹی مانگنے آیا اور حال قسمت کا بتا رہا ہے، آیا روٹی مانگنے اور کہتا ہے قسمت کا حال بھی بتاؤں گا، تو اتنے کمزور ہیں پوچھنے والے بھی کہ ایک روٹی بھی دے رہے ہیں اور اس سے قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں جس کی اپنی اتنی خراب ہے کہ دروازے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، انہی آیات میں فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے درمیان عداوت پیدا کریں گی، شراب بھی عداوت پیدا کرے گی، جوا بھی عداوت پیدا کرے گا، تو تمہیں ان چیزوں سے بچنا۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت فرمائی ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو شکار کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، اس کے تفصیلی احکامات ہیں جو کتب فقہ میں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ان میں پہلا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، ضروری بات پوچھا کرو، ضروری بات۔ یہ آیت نمبر 100 میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا بیجا سوالات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ سوال پر سوال کرتے ہیں، اور میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو سمجھنا چاہ نہیں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگ سوالات کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضور ہر سال؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو محبوب کریم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو اللہ نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ کثرت سوالات، کتاب و سنت میں نا مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں شاید 14 سوال ہوں جو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو میں مہینوں انتظار کرتا تھا، اور میرا خیال ہوتا تھا کہ کوئی اور ہی آئے، وہ آ کے پوچھ لے تو ساتھ میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سوال کی بھی تکلیف دینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر انہی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے جو بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، ان کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رسول کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی لوگ بڑی چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، فلاں چیز بھی حرام ہو گئی، ولی کا نام آ گیا تو حرام ہو گئی، 11ویں کا نام آ گیا تو بھئی حلال وہ ہے جسے اللہ رسول حلال کہیں، حرام وہ ہے جسے اللہ رسول حرام کہیں۔ تو لوگ جبر کرتے ہیں دین میں، حالانکہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اہل کتاب سے اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی نا کہ اللہ کی نازل کردہ دین پر اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور نبی پاک کی اتباع کرو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جس روش پر ہیں نا، ہم اس روش کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے پہ تھے۔
یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ اسلام قبول کر لو، قرآن کو مانو، نبی پاک کی پیروی کرو، تو وہ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے، تو ہم بھی اسی دین پر رہیں گے، جب انہوں نے دین تبدیل نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کفار کی ہٹ درمی کہا یہ ان کے رویے کی سختی ہے۔ اگر تو باپ دادا ٹھیک ہوں تو طریقوں پر چلنا چاہیے، اور اگر باپ دادوں کے طریقے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں تو پھر ان کے طریقوں پر چلنا نہیں چاہیے۔ اپنے آباء و اجداد کی رسمیں نہیں نبھانی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف توجہ کرنی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر بھی نبی پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو تسلی دی کہ اگر یہ ملحدین، مشرکین اور یہودی کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ کا نقصان کوئی بھی نہیں کریں گے، آپ کے ذمہ تو تبلیغ کرنا ہے نا، تو آپ تبلیغ کر دیں، اگر یہ نہیں کلمہ پڑھتے تو نقصان نہیں کریں گے۔ اسی سے ہمارے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ عالم کو، مبلغ کو، واعظ کہنے والے کو دین کی بات کر دینی چاہیے، اور اگر اس کی بات سن کے کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے، صحیح بات بتانی چاہیے۔ اب کوئی اولاد عمل نہ کرے تو ماں باپ کو اب اس کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم وصیت کرنے لگو نا اپنی اولاد کے لیے یا پیچھے مال چھوڑ کے جانے والوں کے لیے تو تم گواہ مقرر کر لیا کرو تاکہ کوئی تنازع کھڑا نہ ہو، گواہ مقرر کرو، اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ان آیات کے حوالے سے کہ جب سے احکام وراثت نازل ہو گئے، اللہ نے خود بیان کر دیا کہ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، ماں باپ ہوں زندہ تو پھر ان کا اتنا ہے، تو اب یہ آیات ویسے ہی منسوخ ہو گئی ہیں، اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت موجود نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 110 سے لے کر 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ ان میں سے فرمایا میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، اللہ فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میری دی ہوئی طاقت سے تم نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر دی، یہ رب بیان فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا اذن الہی سے آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے تھے، مادر زاد اندھوں اور برس کے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو ایذا رسانیاں تھی، تکلیفیں تھیں، ان سے بھی عیسیٰ ہم نے آپ کو بچایا تھا۔ ان ساری باتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر آیت نمبر 112 میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے یہ التجا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آسمانوں سے ہمارے لیے تیار کھانا نازل کرے، یعنی کھانا اور وہ بھی تیار، اللہ تیار کھانا ہمارے لیے نازل کرے، اس سے ہم کھائیں گے، ہمیں کل بھی اطمینان ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے نہ کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ کھانا نازل ہو جس دن، اس دن عید منا لینی چاہیے، تو جس دن نبی پاک دنیا میں تشریف لائیں، یعنی کھانا آ جائے تو عید بن سکتی ہے، سورۃ المائدہ پڑھ رہا ہوں، روٹی آئے تو عید بن سکتی ہے، اور اگر اللہ کے رسول تشریف لائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں نا بنی اسرائیل پر، نصارہ پر، عیسائیوں پر حجت قائم کی ہے، دلیل، اور کمال کی بات ہے، یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں بندے کی روح نعرہ لگانے کو پہنچتی ہے، اور ایسی دلیلیں ہیں کہ جن سے انسان صحیح معنوں میں جوش اختیار کرتا ہے۔ اللہ کریم نے نصارہ کو فرمایا کہ اے عیسیٰ، نصارہ کو حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ نے کہا تھا، تو یقیناً پھر جواب یہی ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا نہیں تھا۔ تو جناب عیسیٰ اگر یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تو قیامت میں بھی وہ یہی کہیں گے۔ تو پھر جو باطل نظریات والے لوگ ہیں، باطل نظریات والے، اسی طرح کا معاملہ آج کل بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو مزارات ہوں گے ان پہ آ کے تم لکی رانی سرکس لگا لینا، کہا کسی بزرگ نے وہاں کے میلے ٹھیلے کرنا؟ بلکہ ہمارے ایک بڑے معتبر عالم ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی، وہ میرے دل میں بیٹھ گئی. کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے تو ان کا شاگرد کسی آستانے پہ مرید تھا، تو وہ جب جانے لگا نا عرس پہ حاضری دینے کے لیے، تو وہ استاد صاحب کہنے لگے بیٹے وہاں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، تم نے کیا جانا ہے بزرگوں کے دربار پہ، تم رہ نہیں دو، نہ جاؤ. بچے نے ضد کی کہ نہیں میرے ابا جی کا بھی پیر خانہ ہے، میرے دادا جی کا بھی تو میں نے جانا ہے. تو استاد صاحب نے نا ایک رکا لکھ کے دیا، فرمانے لگے بیٹے جب وہاں پہنچو نا بزرگوں کی قبر پہ رکھ دینا، پڑھنا نہیں، اور واپس آنا تو اٹھا کے لانا. انہوں نے جواب کیا دیا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نا وہ رکا لے کے گیا، ابھی میں رستے میں ہی تھا کہ ایک بابا جی نا بڑے نورانی چہرے والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تو اپنی مستی میں گزر رہا تھا، تو بزرگوں نے میرا نام لے کے مجھے بلایا، اور میں نے جب ان کی طرف توجہ کی تو میرا نام ہی نہیں میرے ابا جی کا نام بھی بتا دیا انہوں نے. کہتے مجھے کہنے لگے ادھر آ بیٹے، پتر ادھر آ. میں قریب گیا تو کہنے لگے وہ رکا لا جو تیرے استاد نے دیا ہے. کہتے میں روب اتنا طاری ہوا کہ میں بول ہی کوئی نہ سکا، رکا میں نے بابا جی کو دے دیا. کہنے لگے پتر عرس پہ جا، فارغ ہو کے نا واپس جانا تو رکا مجھ سے لے جانا. کہتے ہیں میرے پہ اور روب طاری ہوا، عرس کیا دیکھنا تھا، میں تو پریشانی میں ہی رہا. واپس آیا تو بابا جی تھے، میں نے وہ رکا لیا، تو جا کے میں نے رکا استاد جی کو دیا. جب میرے مفتی صاحب نے وہ رکا پڑھا تو ان پر اتنا سحر طاری ہوا کہ بے ہوش ہی ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. نارمل لائف میں جب وہ آئے عام روٹین کی زندگی میں، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب میں بڑا دیانتدار شاگرد ہوں، میں نے جاتی دفعہ بھی نہیں پڑھا کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اور جو جواب آیا وہ بھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کا بے ہوش ہونا، بزرگوں کا ملنا میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھا دیں. تو کہتے ہیں کہ وہ استاد مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا وہ جو بزرگ تجھے ملے تھے نا وہ دراصل وہی تھے جن کے تو عرس پہ گیا تھا. تو وہ رکا انہوں نے اس لیے لے لیا. میں نے رکے پہ لکھا تھا کہ بابا جی اگر آپ اتنے ہی طاقت والے ہیں تو یہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو آپ روکتے کیوں نہیں؟ میں نے رکے پہ لکھا تھا. تو کہتے ہیں بابا جی نے جواب دیا ہے کہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو ہم تو نکل کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں دربار پہ گئے تھے تو جو دعا مانگی ہے وہ قبول نہیں ہوئے. بابا تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ تو سائیڈ پہ ہو گیا، وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو نکل آئے کہ تم ہمیں تنگ کرتے ہو لہذا ہم جا رہے ہیں. فرمایا بزرگ تو مزار چھوڑ کے چلے جاتے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت کے پورے. اور کہتے ہیں آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو کہنے لگے بے ہوش اس لیے ہوا تھا کہ بابا جی کہنے لگے مولانا ہم پہ اعتراض نہ کرو، جب تک ہم زمین کے اوپر تھے منع کرنے کی ڈیوٹی ہماری تھی، اب ہماری ڈیوٹی نہیں، اب تمہاری ڈیوٹی ہے، تم اپنا کام پورا کرو، تم ڈیوٹی ادا کرو. بیٹھ کے وہاں طنز کر رہے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو کہا نہیں کہ تم میری عبادت کرو یا معاذ اللہ میری ماں کو رب مانو. تو قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ میں نے انہیں کہا نہیں تھا. تو جب لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنانے لگتے ہیں پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستو پھر اس سے آگے سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے آسمان، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا. اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا. لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے. منکروں کا ایک شعار ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود بھی اس پہ غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، ان پر موسلا دار بارشیں برسائی تھیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی تھی، لیکن جب انہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے تو پھر ان گناہوں کی سزا کے طور پر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ساری نعمتوں سے نوازا لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر ان کی سزا بنتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں ایک بات کو حرف آخر کے طور پر کافر اور مشرک کے بارے میں اللہ کریم نے نا ایک واضح دلیل، بین دلیل، آیت نمبر 7 میں سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتاری جائے، لکھی ہوئی پوری اوپر سے اترے اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھ بھی لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے، آج ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جتنی مرضی دلیلیں دے لو، جس نے نہیں ماننا اس نے
اس کا پروگرام ہی نہیں ماننے کا. فرمایا پھر بھی یہ اس کو تسلیم نہ کریں گے بلکہ اسے جادو قرار دیں گے. اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کے آ جائے اور یہ اسے اصل شکل میں دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر کہیں گے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے. اصل حالت میں دیکھ نہیں سکتے اور انسانی حالت میں آئے گا تو کہیں گے بالکل ہماری طرح کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار کا اپنے نبیوں کے ساتھ یہی طریقہ رہا کہ وہ انبیاء کا معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ طریقہ رہا. آپ زمین پہ چل پھر کے دیکھ لیں گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار اور ان کے انجام آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اگر نبیوں کا مذاق اڑایا تو پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی. زندگی میں انسان گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے. ایک میری بات پلے سے باندھ لینا، کتابوں کا، فرشتوں کا، جنت دوزخ کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں. اب میں کچھ لطیفے ایسے سننے لگا ہوں جن میں لوگ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ دوزخ کے بارے میں معاذ اللہ فضول باتیں کرتے ہیں. آپ مطلب یہ کن کی روش ہے، یہ کن کا طریقہ ہے؟ اور ایک بات میری پلے سے باندھ لینا، ٹھیک ہے کمزور لوگ ہوتے ہیں، علماء بھی، مشائخ بھی، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی دین کے عالم کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی صوفی کا، کسی درویش کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی دین کے طالب علم کا مذاق نہ اڑانا. یہاں لوگ نقلیں اتارتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. ہم مصلی پہ کھڑے ہونے والے کی طرف نہیں دیکھا کرتے، ہم تو رسول اللہ کے مصلی کی طرف دیکھا کرتے ہیں. ہم ممبر پر بیٹھنے والے کی جانب نہیں دیکھتے، ہم تو ممبر رسول کو دیکھتے ہیں. تو یہ لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے. آج بھی لوگ مذاق کرتے ہیں. وہ فلاں عالم نے کہہ دیا ہے کہ بڑی جلدی انقلاب آئے گا، تو کہتے ہیں جی خوابوں کی کہانیاں سناتے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح نہ کرو، یہ تم مذاق اڑا رہے ہو، اور مذاق اللہ والوں کا اڑانا رب کریم کو پسند نہیں ہے. اس سے بچیں، اور جتنا بچا جا سکتا ہے اتنا اس سے آپ پرہیز کریں. اسی طرح آیت نمبر 14 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافر اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کا خالق نہیں؟ آپ ان سے پوچھیں کہ سب کو روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ آپ ان سے کہیں اے محبوب کہ کیا میں اسے چھوڑ کر جو سب کچھ دیتا ہے کسی اور کے پیچھے چل نکلوں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں خود ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں خود ہوں. اور فرمایا پھر ان کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اللہ کے سوا کوئی اسے نجات دینے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک سکتا نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ ہر خیر کا مالک اللہ ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں. میرے پاس ایک صاحب کل پرسوں تشریف لائے تو وہ کہنے لگے سارے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے، پیروں سے مشورہ کر لیا ہے لیکن میری ہمشیرہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اگر سارے کچھ کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. پھر اس کا مطلب ہے کہ رب کریم کی منشا ہے، پھر اس کی رضا ہے کہ وہ اسی حال میں دیکھنا چاہتا ہے. ایک بزرگ تھے تو ان کے وجود میں کیڑے چل رہے تھے. ایک کیڑا ان کے یوں پیشانی پہ بھی تھا تو وہ نیچے گر گیا تو انہوں نے اٹھا کے دوبارہ رکھ لیا. کہنے لگے جب اس کی رضا ہے کہ تو مجھے کھائے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چلے ڈاواں. تو اس لیے اللہ اگر کسی کو ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے بچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک سکتا. اللہ عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. پکی بات ہے. کرنے دے حسد والوں کو جتنا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کرنے دے. لوگ کہتے ہیں فلانا مجھ سے بڑا جلتا ہے، تو میں نے کہا وہ تو فائدہ کر رہا ہے آپ کا. پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے انہیں دعا دی تھی کہ مہر علی میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے زیادہ حسد کریں. تو کہنے لگے حضرت صاحب یہ کیا دعا ہوئی؟ تو آپ فرمانے لگے نعمتیں زیادہ ہوں گی تو لوگ زیادہ جلیں گے نا. تو میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے حسد کریں، زیادہ حسد کریں. تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے منانی میاں صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جل رہا ہے تو آپ نظر آ رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں اگر یہ جلنا چھوڑ دے گا تو پھر آپ نظر نہیں آئیں گے. تو کچھ جلتا رہتا ہے تو آپ نظر آتے رہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو جلنے دیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ بلا وجہ، لیکن حسد بھی کسی کسی سے ہوتا ہے.
اب میرے جیسا بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو اس کی خوش فہمی ہے نا بھئی، وہاں بھی رہ گئے حسد کرنے کے لیے. یعنی بلا وجہ کچھ لوگوں کو نا بخار بھی چڑھ گیا ہے، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں. یعنی وہ کبھی کبھی خواتین بچے کو دم کرانے کے لیے لاتی ہیں تو کہتی ہیں بچہ بڑا سونا ہے، تو اس کو نظر لگ گئی. ماں کی نظر میں تو سونا ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس کو دم کرتے وقت بندے کو خیال آتا ہے کہ جی انہوں بھی نظر ہی لگنی ہے تو پھر انہوں دم ہونا چاہیے تھا جنہیں انہوں نظر لائی ہے. مطلب دم تو اس کو اب ہونا چاہیے جس نے اس کو نظر لگا دی. لیکن اماں کی نظر میں تو بیٹا چاند ہی ہوتا ہے نا جی. ماں کی نظر میں تو وہ ایک بیٹا چاند ہوتا ہے اور ایک اس کا ماموں چاند ہوتا ہے. چاچو کبھی چاند ہو سکتا، ماموں چاند ہوتا ہے، اور ایک وہ بیٹا خود چاند ہوتا ہے. چاچو جی چاند ہو سکتے ہیں، یہ میں اعتراض نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہماری بہنیں بھی یہی کرتی ہیں اور ہماری بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں، ہوتا ہی ایسے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر کسی کو کسی جگہ مبتلا کرنا چاہے تو کوئی بچا سکتا نہیں. آیت نمبر 20 میں سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 20 میں اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کی یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے ان کا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. یہ ان کا جھوٹ ہے. بلکہ فرمایا محبوب وہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. یعنی تورات میں انہوں نے اتنی نشانیاں آپ کی پڑھ لی ہیں کہ جس طرح انسان بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، یہ ہوتے ہیں نا جڑواں بچے، تو پڑوسی دھوکہ کھا لیتے ہیں لیکن ماں باپ دھوکہ نہیں کھاتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بڑا کون سا ہے، چھوٹا کون سا ہے، ریاض کون سا ہے، فیاض کون سا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ نے مثال بیان کی کہ یہ یہودی اور ان کے علماء اور اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو نہیں جانتے. میں نے تو تورات انجیل میں اتنی کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح تجھے پہچانتے ہیں. تیری نعتیں صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں اور زبور میں بھی ہیں، ہر جگہ محبوب کی نعتیں. آیت نمبر 22 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے وہ باطل معبود اب کہاں ہیں. تو پھر وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے، پھر وہ اس کو غلط قرار دیں گے. آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا. وہ ہٹ دھرمی سے حق کو رد کر جاتے ہیں. آخرت میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اب ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ حیات بعد الممات کے منکر رہے. یہاں رہ کے کہتے تھے کہ اٹھنا نہیں، اور وہاں جا کے کہتے ہیں ایک دفعہ بھیج، ایک دفعہ دوبارہ بھیج. وہ ایک دانشور نے کالم لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک بابا جی 2-3 نوجوانوں کے بیچ کھڑے تھے تو ایک نوجوان کو دفن کیا جا رہا تھا. تو بابا جی ان جوانوں سے پوچھنے لگے کہ بیٹا اس کی کیا خواہش ہوگی، اب یہ کیا سوچتا ہوگا جو قبر میں جا رہا ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگے بابا یہ سوچتا ہوگا کہ اگر مجھے زندگی مل جائے تو مسجد میں ہی رہوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، ماں باپ کا حکم مانوں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا، روزانہ قرآن پاک پڑھوں گا، درود پاک پڑھوں گا. یہی تو اس کی نیت ہوگی اور کیا ہو سکتی ہے. تو بزرگ کہنے لگے بیٹے اسے تو اب موقع نہیں مل سکتا پر تمہیں تو ملا ہوا ہے نا. اسے تو نہیں مل سکتا تو تمہارے پاس تو ہے نا، تو مہربانی کرو تم یہ کام کرنے شروع کر دو جو تمہارے خیال میں یہ اب سوچ رہا ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا اور وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم نے بہت کوتاہی کی. اسی طرح جب اچانک موت آئے گی تو پھر بھی لوگ کہیں گے ہائے ہم نے بڑی کوتاہی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غمگین نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. حبیب تیرا نہیں انکار کر رہے، میری باتوں کا انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ. اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً بھی ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمایا ہے اور جزا اور سزا کا نظام قائم کیا ہے. یہی اللہ کی حکمت ہے. اگر وہ چاہتا تو جبراً بھی سب کو ہدایت مل سکتی تھی، دے سکتا تھا، لیکن اس نے لوگوں کو آزمایا ہے. آیت نمبر 38 میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں. جب قیامت آئے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا، پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے. اور آیت نمبر 44 میں فرمایا قوموں کی طبیعت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کی نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑے جانے کا ذکر کر کے فرمایا بھول نہ جانا، اگر میں نعمتیں دے کے کھلی چھٹی دیتا ہوں نا تو جب پکڑتا ہوں تو اچانک پکڑ بھی لیا کرتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں. بڑے بڑے مالدار پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ بڑے بڑے رئیس جو اٹھتے تھے تو ساری دنیا کھڑی ہو جاتی تھی، پھر ختم ہو گئے نا معاملات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا یہاں ذکر فرمایا. آیت نمبر 46 اور 50 اور پھر 50 سے آگے ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا قریش مکہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ سے دین کی باتیں سنیں، لیکن جو آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، بلال حبشی، عمار بن یاسر، خبیب، یہ ماڑے ماڑے لوگ، ان کا معیار نہیں ہمارے معیار کے ساتھ. تو آپ اس طرح کریں، ہمیں کوئی تھوڑا الگ سے وقت دیں. یہ آپ کو آیت نمبر 52 میں تفصیل ملے گی. سورہ انعام آپ پڑھیں گے نا تو یہ تفصیل ملے گی. آپ نا ہمیں تھوڑا سا الگ سے وقت دیں، وقت دیں آپ. یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، اب تو خانقاہوں آستانوں پہ بھی ہوتا ہے کہ امیروں کے لیے افطاریاں الگ ہوتی ہیں اور غریبوں کے لیے الگ ہوتی ہیں. کہ تھوڑا سا وقت دیں الگ سے، ہم بھی دین کی بات سنیں. یہ ماڑے ماڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا معیار نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا بڑی خواہش رکھتے تھے کہ غریب بھی کلمہ پڑھ جائیں اور امیر بھی کلمہ پڑھ جائیں. تو نبی کریم کے دل میں خیال آیا کہ وقت دینا چاہیے، تھوڑا سا وقت ان کے لیے الگ کر لیتے ہیں. جب حضور کے دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا محبوب انہیں اپنے پاس سے دور نہ ہٹانا جو صبح بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں اور شام بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور فرمایا پکارتے کس لیے ہیں؟ یریدون وجہا، یہ اس لیے نہیں پکارتے کہ انہیں کوئی دنیاوی لالچ ہے، یہ اس کی رضا کے لیے اسے پکارتے ہیں. تو میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میرے رب کا حکم آ گیا، بیٹھنا تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، لیکن میرے ساتھ بلال حبشی ضرور بیٹھے گا، عمار بن یاسر ضرور بیٹھے گا، صہیب رومی ضرور بیٹھے گا. فرمایا یہ غرباء مساکین میرے گرد ضرور بیٹھیں گے، یہ ضرور بیٹھیں گے. میں نے تو یہ رنگ بھی دیکھا ہے اپنی مختصر سی زندگی میں کہ لوگ کہتے ہیں مسجد کی کمیٹی کا صدر بھی کوئی چودھری ہونا چاہیے، یعنی مسجد اور مدرسے کی کمیٹی کا صدر بھی کوئی چودھری ہونا چاہیے، کوئی نام ہونے چاہیے، کوئی لکھنا چاہیے، کوئی ایسے کرے کوئی ویسے کریں. اور چھوڑے میاں آپ کس کام لگے ہوئے ہیں؟ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے نا تو وہ بانی جائے گا. آپ چھوڑیں آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مسجد میں جھاڑو صحیح کر کے کون دیتا ہے، توجہ صحیح کر کے کون کرتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے آیت نمبر 59 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور اس کے سوا اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. اور خشکی اور سمندر میں اور وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو بھی جانتا ہے. تار اور خشک ہر چیز لوح محفوظ پہ اس نے لکھ دی ہے. اور آیت نمبر 60 میں فرمایا نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے اور میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کے بیان کو یہاں بیان کر کے بھی اللہ نے اپنی قدرت کی علامات کو بیان فرمایا. اب یہاں کچھ لوگ فٹافٹ مانا کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے خود ہی کہہ دیا نا کوئی غیب نہیں جانتا. تو میں پیچھے آپ کو بتایا ہوں نا کل کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر کہ میں عام لوگوں کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہوں. یہاں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ از خود کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ بتا دے تو پھر کوئی جاننے والا جان لیتا ہے. آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے. وقت آ جائے تو فرشتے کسی کا انتظار
ہم البتہ فرشتے کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن فرشتہ انتظار نہیں کرتا، جب آتا ہے تو پھر لے کے جاتا ہے۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم ہے کہ جن کے عقیدے برے ہوں ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ تقدیر کا صرف منکر ہے، خیر شر والی تقدیر کا یہ منکر ہے، باقی ساری چیزوں کو مانتا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ تو سلام لینے کے قابل بھی نہیں، ہم اس شخص کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو دین کی ہر بات کو مانے، ہر جز کو مانے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی مانے اور میرے نبی کی شان کو بھی مانے، حضور کی صفات کو بھی مانے۔ ایسے تھوڑی بات ہے کہ وہ چند باتوں کا ذکر کرے اور باقی سب چیزوں کو وہ چھوڑ جائے۔ آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، بڑے پیارے ہیں یہ نبی اللہ کو۔ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور اللہ نے فرمایا ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کے نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں، اور حضرت ابراہیم نے مظاہر پرست قوموں کو حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کے دلائل سے ثابت کرنے کے لیے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک روشن ستارے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بڑا جملہ ہے یہ اللہ کے نبی کا، اور قرآن نے بیان فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند، جس کا رب بھی ڈوب گیا وہ خود بچے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سے بڑا ہے، یعنی تارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی، یہ رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، ڈوبنے والوں کو معبود بناتے ہو، آؤ میں تمہیں اس رب کا گویا پتہ دوں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، آؤ تمہیں ادھر لے چلوں۔ لیکن ان کی قوم جھگڑالو تھی، اس قوم نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ تو پھر انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، جناب یعقوب کا، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اور پھر حضرت جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا یہ میرے سارے نبی ہیں اور سارے صالحین میں سے ہیں، یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ بڑے پاک صاف لوگ تھے۔ ان نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن پاک میں تو ان کا نام لینا بھی عبادت ہے، لیکن یہ صالح لوگ، تو اس کا مطلب ہے صالح لوگوں کا ذکر کرنا یہ رب کریم کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں ایک بات کی ہے جو بڑی سمجھنے والی ہے اور یاد کرنے والی ہے، رٹا لگا کے رٹ لینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک بات کی اور فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ یا اللہ کیا قدر نہیں کی؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا، یہ یہودی کہتے ہیں اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ فرمایا بے قدرو، رب تو اپنے نبیوں پر بڑا نازل فرماتا ہے، ہر حکمت انہیں عطا کرتا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے۔ اے رسول آپ کہیے جس کتاب کو موسیٰ لے کے آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مخاطب، اے میرے سننے والے، کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، وہ منظر لوگ دیکھیں جب ان کو موت آئے گی جو اللہ کی قدر نہیں کرتے، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہیں، اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو اور سارے رشتے ٹوٹ گئے اور توقعات
ختم ہو گئی. جھوٹوں کے جھوٹے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن سچے رسول کے ماننے والوں کے سچے رسول قیامت میں بھی سفارش کریں گے. آیت نمبر 95 میں اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندے سے. انڈا زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ زندہ. حالانکہ انڈا زندہ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ زندہ عورت ہوتی ہے لیکن جب بچہ جنتی ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے. فرمایا تم دیکھتے نہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں. آیت نمبر 98 میں پھر اللہ کریم نے ایک بار اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ مشرکوں نے جنات کو جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے اور اس کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے. وہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے. بیوی اور اولاد کی نسبت سے اللہ پاک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم جب پڑھتے تھے نا تو ایک بزرگ تشریف لائے ملتان شریف سے، تو ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑے ہو کے کہنے لگے بتا اللہ کی تعریف کر، اللہ کون ہے؟ کہنے لگا اللہ ایک ہے. حالانکہ یہ بھی اس کی تعریف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ بھی تعریف ہے، لیکن وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے فرمانے لگے حضرت جبریل کتنے ہیں؟ کہنے جی ایک. تو فرمانے لگے یہ تم نے کیا تعریف کی؟ اللہ ایک ہے. کہا جناب آپ نے تو کمال کر دی، پھر آپ ہی بتائیں. تو فرمانے لگے میری سمجھ میں اللہ کی ساری شانیں ہیں، یہ بھی اس کی شان ہے، قدرت کاملہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فرمایا جس طرح کا وہ ہے اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں. اس کا ہمسر کوئی ہو سکتا؟ جو وہ ہے وہ کوئی اور ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. آیت نمبر 104 سے 107 میں فرمایا تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اسے فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اور اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کے لیے ملول نہ ہو. آپ صرف وحی الہی کی پیروی کریں. آخر میں آیت نمبر 108 اور پارہ بھی تقریباً ختم ہونے کو، آیت نمبر 108 میں نے ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ بڑا سمجھنے والا ہے. میں مبلغین کو، واعظین کو اور جو طالب علم بچے ہیں ان سب کی بھی توجہ کراؤں گا کہ وہ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے. بڑی قیمتی بات ہے، اس کو ضرور سنیے گا. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم نہ ان لوگوں کو برا نہ کہو جن کو مشرک اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں. تم انہیں برا، بتوں کو برا نہ کہو. اور رب کریم نے فرمایا جب تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ زیادتی اور ظلم کی وجہ سے معاذ اللہ رب کریم کے بارے میں کوئی بے ادبی کر دے. ان کے جھوٹے خداؤں کو تم برا کہو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سچے کو برا کہیں. تو فرمایا تم اس طرح کرو کہ تم تبلیغ ضرور کرو، بات ضرور کرو، لیکن ان کو برا نہ کہو. آج رویہ یہ بن گیا ہے، گالی کی زبان اس لیے عام ہوئی ہے کہ لوگ جب کسی کے بزرگ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہتے ہیں تو پھر بھی وہ جواب میں خاموش نہیں رہتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیج پر سنجیدہ بات ہونی چاہیے. آپ اپنی رائے جب پیش کریں تو دلائل کے ساتھ پیش کریں. ہمارے زمانے میں طریقہ لوگوں کا یہ ہے کہ لوگ آواز اونچی کرتے ہیں، دلائل مضبوط نہیں کرتے. میرا مشورہ یہ ہے، میں اپنے دائرے کے طالب علموں کو کہا کرتا ہوں کہ آوازیں اونچی نہ کرو، دلائل مضبوط کرو. دلیل ہو مضبوط تو آواز نیچی بھی ہو تو بات دور تک جاتی ہے، اور بیچ میں کچھ بھی نہ ہو اور بندہ اتنا زور لگائے کہ سپیکر ہی پھٹ جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ جب بھی بات کریں گے مہذب انداز میں کریں گے. اس لیے امت مسلمہ یہ نہیں کہتی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی صرف بات ہے. امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے کسی بھی پیشوا اور مقتدا کو برا نہیں کہتے. اگر کسی کا نظریہ باطل ہے تو دلائل کے ساتھ اس کا رد ضرور کیا جائے گا، لیکن اسے برا نہیں کہا جائے گا. ہمارے ہاں لوگ پھبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا. سنجیدہ ہونا چاہیے. آپ سنجیدہ بات کریں گے تو سنجیدگی پھیل جائے گی، اور اگر ہم غیر مہذب انداز اختیار کریں گے تو پھر معاشرے میں جذباتی لوگ پیدا ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.